ہم نے خیر کو اور حق کو تلاش کرنا ہے، اور ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اچھائی اور خیر اور بھلائی کہاں ہے، اور ڈھونڈنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے دور کو دیکھیں اور حضور کے زمانے کو دیکھیں۔ میرا ایک درویش سا دوست ہے، اس کو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا وہی مذہب ہے جو میرے والدین کا مذہب تھا۔ تو اس نے مزید سوال کیا کہ آپ کے والدین کا مذہب کیا ہے؟ کہا وہی جو ان کے ابا و اجداد کا تھا۔ تو اس نے پھر تیسرا سوال کیا کہ اس کے ابا و اجداد کا مذہب کیا تھا؟ کہا وہی جو مدینے سے معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے تھے۔ یہ فرقے، یہ گروہ بعد میں بنے ہیں۔ جو مسلک، جو مذہب بزرگان دین لے کر آئے ہیں، جو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری لے کر کے آئے ہیں، جو حضرت عطائے رسول معین الاسلام حضرت معین الدین چشتی اجمیری دین لے کر کے آئے ہیں، وہ یہ موجودہ فرقوں والا دین نہیں تھا۔ ہم اس دین کو تلاش کریں کہ وہ دین کیا ہے، اور اس دین کی پیروی کریں۔ وہ سچا دین ہے اور وہ خالص دین ہے۔ یہ باقی فرقہ بندیاں، یہ گروہ، یہ بعد میں بنے ہیں۔ اس لیے اپنے بزرگوں کے دین کو نہ چھوڑیں۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جوتے پرانے ہو جائیں تو بدل لو، لباس پرانا ہو جائے تو بدل لو، پگڑی پرانی ہو جائے تو بدل لو، لیکن عقیدہ پرانا ہی ٹھیک ہے، وہ نہ بدلنا۔ وہ جو بزرگوں کا آ رہا ہے، جو تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور ایک روایت میں علیکم بدین العجائز، تمہارے اوپر بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ حضرت ابو المعالی الجوینی نیشا پور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم گواہ بن جاؤ، میں عقائد اور نظریات کی لمبی بحث سے تنگ آ کر کے آنا اموتو علی عقیدت عجائز اہل نیسابور، میں نیساپور یعنی نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ مر رہا ہوں۔ تم اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ نیشا پور کی جو بوڑھی عورتیں ہیں میں ان کے دین پہ مر رہا ہوں، چونکہ جو آباء و اجداد کا دین ہے وہی سچا دین ہے، اور جو دین بعد میں بدلا جائے گا وہ یقیناً بدلی ہوئی ایک صورت ہوگی، وہ ایک نیا ایڈیشن ہوگا۔ اس لیے اپنے بزرگوں کے عقائد اور بزرگوں کے نظریات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ علامہ اقبال، جن کو ترجمان حقیقت بھی کہتے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات اس انداز میں کی، اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر۔ وہ کہتے ہیں کہ کم نظر علماء کے اجتہاد سے بہتر ہے کہ جو پہلے لوگ بزرگ گئے ہیں ان کی پیروی کی جائے۔ عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست۔ کہتے ہیں تمہارے آباء و اجداد کی جو عقل تھی وہ لالچ سے پرانی نہیں ہو گئی تھی، فرسودہ نہیں ہو گئی تھی، غرض کی وجہ سے وہ آلودہ نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے انگریزوں سے پیسے نہیں کھائے ہوئے تھے کہ انہوں نے تبدیلی کر لی ہو اپنے نظریات میں، اس لیے ان کا نظریہ وہی تھا جو 14 صدیاں سے چلا رہا ہے۔ ذوق جعفر کاوش راضی نمان، آبروئے ملت تازی نمان، تنگ برما رہ گزارے دی شدے، ہر لئی میں رازدار دین شدے۔ آج ہر کمینہ شخص دین کا رازدار بن کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر۔ اس لیے جو بزرگ ہیں ان کے عقیدے کو اپنا کر کے رکھیں، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ یہ جتنے بھی اختلافات ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑی خوبصورت بات کی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت امور میں اختلاف پایا جاتا ہے، کم از کم میرے دور میں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ پر تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یعنی پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ حضور قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ تو کہتے ہیں امت میں بڑے اختلافات ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ اختلاف نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس عنوان سے بھی جو اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد پیدا ہوا ہے، ان کے زمانے تک یہ اختلاف بھی موجود نہیں تھا، اس لیے بعد میں اختلافات پیدا ہوئے اور امت کو جو ہے وہ گروہ در گروہ تقسیم کر دیا گیا۔ علامہ نبہانی نے لکھا ہے اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ، پہلا شخص جس نے توسل، استغاثے اور ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا۔ اس سے قبل امت میں اس عنوان کے ساتھ کوئی اختلاف موجود نہیں تھا، سارے جھولیاں پھیلا پھیلا کے استغاثہ کیا کرتے تھے۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کے اندر
حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو کہا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمد ہو، اس دن اہل ایمان کی پہچان یا محمد کہنا تھا۔ اس لیے ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو دیکھیں اور نئے نئے ادیان اور نئے نئے رنگ نہ اپنائیں کہ بعد میں آج اگر ہمیں یہ تبدیلی کرنی پڑ گئی ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ نماز کے اندر ربنا اغفر لی والے والدیہ نہیں پڑھتے کہ ہمارے والدین کے عقائد ٹھیک نہیں تھے، ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، تو اگر کل اسلام کا کوئی اور نیا ایڈیشن آ جاتا ہے تو پھر تمہاری اولادوں کو جو ہے کوئی اور تبدیلی لانا پڑے گی اور ان کے نزدیک تم بھی کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کا خوف کرو اور جو بزرگوں کے عقائد چلے آ رہے ہیں ان کے اندر تبدیلی نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے امت کو فرقہ فرقہ کر دیا، پہلے فرقہ فرقہ کیا، پھر ان کو جو ہے وہ تشدد پہ ابھارا، پھر ان کے ہاتھوں کے اندر اسلحہ دیا، اور آج یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے۔ امت مصطفیہ آپس میں دست و گریبان ہے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے ستھرے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اب بھی حضور کی دہلیز پہ آ جائیں اور عرض کریں کہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ تو عقیدے کی بنیاد اپنے بزرگوں کے عقائد کو رکھیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ورنہ کیل اقوال دلائل مناظرے اس سے جو ہے وہ نتائج نہیں ملیں گے۔ جو بزرگوں کے عقائد تھے، آباء و اجداد کے عقائد تھے، وہی عقائد رکھیں، اور وہی سچے عقائد تھے اور وہی ستھرے عقائد تھے۔ دوسری بات، عقیدے کی پختگی اور عقیدے کی پاکیزگی اور عقیدے کی اصلاح کے بعد ہمیں اپنے کردار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کو کردار کی عظمت ہی سکھلائی گئی ہے اور ان کا کردار ہی ان کو باقی لوگوں سے ممتاز اور نمایاں کرتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کا قول ہے، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا کہ جس کے کردار میں چمک نہیں اس کی گفتار بھی دلوں پہ نہیں اترتی، ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جمائیں گے لیکن من میں نہیں اتریں گے، لفظ وہی اتریں گے جو دل سے نکلیں گے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، اسحد و بلال اند اللہ اشہد، بلال کی اسحد وہ دھوم مچا دیتی تھی کہ جو آج اشہد کے اندر بھی نہیں ہے، وہ خلوص کی کہانی تھی، وہ کردار کی برکت تھی۔ آج ہمارے کردار لٹ گئے ہیں۔ ایک زمانہ ہوا، ایک کتاب چھپی تھی عرب کا چاند، اور اس کا رائٹر تھا سوامی لکشمن پرشاد۔ یہ ایک انڈین رائٹر ہے جس نے حضور کی سیرت پہ یہ کتاب لکھی۔ کتاب کیا ہے کہ سطروں میں چراغ رکھے ہوئے ہیں، 200-250 صفحات پہ مشتمل حضور کی سیرت پر اس نے یہ ایک نایاب نگینے کی صورت میں ایک کتاب پیش کی ہے۔ کسی نے سوامی لکشمن پرشاد کو کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی کہ جو پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کتاب کو لکھ کر کے تو خود اس نبی آخر الزمان کا غلام کیوں نہیں بنا؟ تو سنیے جو سوامی نے جواب دیا، وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر نہ سوچیں تو الگ بات ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے اس روڈ پہ ایک گاڑی چلتی تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، لیکن اگر عقل ہو تو سوچاں ہی سوچاں۔ اگر ہم نہ سوچیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر سوچیں تو اس کا جواب اتنا زناٹے دار تماچا ہے کہ صدیوں اس کی کسک نہ جائے۔ کسی نے پوچھا سوامی تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے، تو خود اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر کتاب لکھنے کے لیے بڑی بڑی امہات قطب سید کو پڑھا اور حضور کی عظمت کے گوشے اور حضور کی سیرت کے جمال مجھے نظر آئے، تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی پیدا ہوا کہ میں اس آقا کا غلام بن جاؤں۔ لیکن جب میں موجودہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا۔ ایک وہ زمانہ تھا، امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے، پورا بصرہ امڈ آیا، یہودی عیسائی بھی رہتے تھے اس شہر میں، کہا یارو مسلمانوں کے امام کا جنازہ ہے، چلو تم بھی شامل ہو جاؤ۔
آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لوگ ذوق و شوق سے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے لگتے ہیں، اور کسی عیسائی اور یہودی کا جی چاہا نہ کہ چلو مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو میں بھی کندھا دے لوں۔ ہمیں تاریخ نے بتایا جو ہی اس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی کو چھوا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ آج ہم کھڑے ہو کے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ٹکر لیں گے، ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پاش پاش کر دیں گے، لیکن کبھی جھانک کر کے دیکھا، اپنی حالت دیکھی؟ ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے۔ آج گرمی کا موسم ہے، اگر کوئی باہر واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے پاس جو گلاس رکھتا ہے اس کو زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ تمہاری مساجد کے اندر جوتے اٹھائے جاتے ہیں، یہ ہے تمہارے کردار کی جھلک، اور دعویٰ دیکھیے کہ ہم امریکہ کے ٹکڑے کر دیں گے۔ حضور نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا، ایک پتھر ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے اس میں، اور اس سے ایک بیل نکلا، دوبارہ اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے گھسا نہیں جاتا۔ جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی، حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ بیل نکل گیا ہے، اب دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانے کی بات ہے جب عراق کی جنگ لگی، اس وقت جب اتحادی فوجوں نے عراق پر حملہ کیا، اس زمانے میں ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، تو کسی جگہ ایک تقریب ہوئی اور وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ ہم عراق کی مدد کے لیے 10,000 لوگ بھیجیں گے۔ جذبے جوان تھے، تو میں اپنی والدہ ماجدہ سے بڑی منت سماجت سے ان سے عرض کر کے کہ میں نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی جان وارنی ہے، اور اپنے ایک دو دوستوں کو بھی تیار کیا، اور تیار کر کے جو ہے وہ ہم جس نے اعلان کیا تھا ان کے مرکز میں، ان کی مسجد میں پہنچے اور کہا جناب ہم اپنا نام دینا چاہتے ہیں۔ تو وہاں جو بندہ بیٹھا تھا پہلے تو غور سے ہماری جانب دیکھنے لگا، اور پھر اس کے بعد اس نے کئی طرح کے چبھتے ہوئے سوال کیے، اور اس کے بعد اس نے ایک ردی کے ٹکڑے کے اوپر ہمارا نام لکھ لیا۔ اس وقت تو ہمیں سمجھ نہ آئی، لیکن بعد میں جوں جوں شعور پختہ ہوا تو آج سمجھ آتی ہے کہ ممبروں اور محرابوں پہ لوگ کیسے کیسے دعوے کر دیتے ہیں، اور ہم جذبے لے کر کے پہنچے، لیکن اب سمجھ آئی ہے کہ اگر وہ 10,000 چوہا بھی بھیجنا چاہیں تو نہیں بھیج سکتے۔ جو 150 بندہ مجمع میں اکٹھا کرتا اس نے 10,000 جہاد کے لیے کیسے بھیجنے ہیں؟ تو یہ ایک عجیب سی جو ہے وہ باتیں لوگ کر دیتے ہیں، ہم دعوے بڑے کرتے ہیں، ایسے کر دیں گے، وہ کیسے کر دیں گے۔ لفظوں سے امریکہ نہیں ٹوٹے گا، لفظوں سے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائے گا انڈیا، ہم نے عمل دکھانا پڑے گا۔ صرف ہم ان کی طرف نفرت سے تھوک دیں تو ان کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑ جائیں گے، ہمیں اس کے مقابلے میں کچھ کرنا ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، لیکن اپنے کردار کو دیکھا، اپنے آپ کو تو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اپنی حالت کبھی ہم نے دیکھی ہم کس جگہ پہ کھڑے؟ اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر ایک تغیر پیدا کریں اور اپنی ذات کو مؤثر بنائیں۔ بالخصوص جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو وارثان محراب و منبر ہے، اگر جو بات کرتے ہیں اس کے پیچھے عمل کا زور ہوگا تو پھر بات اثر کرے گی، پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ بات دل تک نہ پہنچے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلے گی دل تک پہنچے گی۔ اور تمہیں مدینے کی گلی کا واقعہ سناؤں۔ ایک عورت ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتی ہے، یہ حضرت عمر کے دور خلافت کی کہانی ہے۔ تو ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس عورت نے رک کر کے کہا کہ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے راستے میں مزاحم ہوتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کھل کے بات کی کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں اور تجھے حاصل کرنا میری زندگی کی معراج ہے، اور تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑنے پڑے تو گریز نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا بتاؤ، جلدی بتاؤ، لب کھولو، میں ابھی پوری کر دوں گا۔ کہا نہیں، چھوٹی سی بات ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد اسی وقت میں تمہارا انتظار کروں گی، پھر جدھر کہو گے چل پڑیں گے۔ کہا ٹھیک، یہ کون سی مشکل بات ہوئی 40 دن نمازیں پڑھنے سے؟ اگر تو مل جائے تو میرے لیے کون سا یہ مشکل معاملہ ہے۔ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہی، دل کی دنیا تبدیل ہوتی رہی۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد جب وہ نوجوان واپس پلٹنے لگا تو وہ لڑکی حسب وعدہ وہاں کھڑی تھی، لیکن اس نے دیکھا نہیں، یہ نظر جھکا کے گزر رہا ہے۔
اس نے کہا جانے والے توجہ کر، میں تیرے لیے کھڑی ہوں۔ کہا خیر سے کھڑی رہو۔ عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ اگر میرے پیچھے